ترکی کا ایسا کون سا سینکڑوں سال پرانا راز ہے جو اگر افشاں ہو گیا تو دنیا میں تباہی پھیلا دے گا؟ دوستو، پوری دنیا کی نظریں اس وقت ترکی پر ہیں اور وہ سانس روکے ترک ریاست کے سب سے بڑے اور پراسرار راز کے بارے میں جاننے کے لیے بالکل بیتاب ہے، اور سینکڑوں سالوں سے چھپا یہ راز بالآخر منظر عام پر آنے والا ہے جو ایک لمحے میں پوری ترک ریاست اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ مغربی اقوام اس راز کو جاننے کے لیے کتنے بے چین ہیں، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ پچھلے سال دنیا کے سب سے امیر ترین آدمی ایلون مسک اپنی پوری فیملی سمیت ترک صدر سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچا، اور بظاہر یہ رسمی ملاقات تھی، لیکن پس پردہ ایلون مسک خفیہ تنظیموں کو کہنے پر ترک صدر طیب اردوان سے ترک ریاست کسی خفیہ سیکرٹ راز کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے پہنچا تھا۔ اور اس راز کے بارے میں لوگوں کو اس وقت معلوم ہوا جب ایک ترک رائٹر ہالوک اوستن نے اس بارے میں ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں اس کا کہنا تھا کہ 100 سال پرانا راز اب منظر عام پر آنے والا ہے، لیکن اس راز کا تعلق 100 سال سے بھی کہیں زیادہ پرانا ہے۔ دوستو، یہ 19 ستمبر 2023 کی بات ہے جب مصطفیٰ کمال اتا ترک کی قیادت میں انقرہ شہر کے ایک گھر میں ایک خفیہ میٹنگ ہوئی، جس میٹنگ کا اہم موضوع ایک ایسا سیکرٹ تھا جو ترک ریاست اور پوری دنیا کے لیے ایک اہم بات ہونے والی تھی۔ اس میٹنگ میں اس سیکرٹ کو منظر عام پر لانے پر غور کیا گیا، لیکن وہاں موجود کچھ دانشوروں اور سیاسی قائدین نے یہ صلاح مشورہ دیا کہ دنیا ابھی اس راز کے لیے ریڈی نہیں ہے اور ابھی اس کو ظاہر کرنے کا صحیح وقت نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی یہ راز ظاہر ہو جاتا تو جو ترک نئی حکومت بنی تھی اس کے لیے شدید خطرے کا باعث بنتا یہ راز، اور اسے حاصل کرنے کے لیے دنیا کے طاقتور اقوام ترکی پر اٹیک کر کے اس سے خطرے سے دوچار کر سکتے تھے۔ اس لیے یہ کولیکٹیولی ڈیسائیڈ ہوا کہ اسے مزید 1 صدی تک راز ہی رکھا جائے، اور یہ راز صدیوں سے دنیا سے چھپایا گیا، اور اس کی حفاظت پر مامور ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں صرف وہی جانتے ہیں جن کو اس راز کا علم ہے، اور اس طریقے سے یہ راز صدیوں سے نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ یہ راز، یہ سیکرٹ آخرکار ہے کیا، اور اس کی حفاظت کرنے والے کون لوگ ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سیکرٹ کا علم سلطان محمد فاتح کو قسطس دنیا کی فتح کے بعد ہوا تھا، اور تب سے اس نے اس کو دنیا سے چھپانے کے لیے ایسے لوگوں کو کام پر ڈیٹیل رکھا جو اس راز کو مرتے دم تک کسی کو نہیں بتاتے، اور یہ راز سلطان محمد فاتح سے ہوتے ہوئے مسلمانوں کے آخری با اختیار خلیفہ سلطان عبدالحمید کو بھی معلوم ہو گیا تھا۔ اس راز کو حاصل کرنے کے لیے یہودیوں کے کئی افراد سلطان عبدالحمید کے پاس پہنچے اور استنبول کے نیچے ایک پراسرار مقام تک رسائی کی اجازت چاہی، لیکن سلطان نے ان کو انکار کیا اور پھر خود اسی جگہ تک خود پہنچے جہاں کے بارے میں انہیں معلوم ہوا تھا۔ سلطان عبدالحمید کو سانپوں کی ملکہ میڈوسا کی قبر بھی ملی تھی جسے یہودی ہر حال میں حاصل کرنا چاہتے تھے، تو ہو سکتا ہے یہ سیکرٹ اسی تابوت کے ساتھ جڑا ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ راز ایک ایسے صندوق میں دفن ہے جسے مختلف چابیوں کی مختلف کمبینیشن سے کھولا جا سکتا ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ ایک سیل انویلپ، بالکل سیل لفافہ خط کا جو ہوتا ہے نا، یہ وہ ہے جو آج بھی انہی لوگوں کے پاس ہے جو اس کی حفاظت پر نسلوں سے مامور ہیں، اور انہیں یہ راز وقت سے پہلے آشکار کرنے کی بالکل پرمیشن نہیں ہے۔ 1940 میں کئی غیر ملکی جاسوس تنظیموں نے اس راز کو حاصل کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو ٹارگٹ بنایا جن پر انہیں ڈاؤٹ تھا کہ یہ اسی راز کے محافظ ہو سکتے ہیں، اور پوری ترکی میں اس راز کو حاصل کرنے کے لیے کھوج کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر زیر گردش کئی افواہیں سامنے آ رہے ہیں جن میں کہا جاتا ہے کہ 100 سال قبل ترکی کو ایک تباہ شدہ UFO ملی جس میں ایک ایلین یعنی خلائی مخلوق کے باقیات بھی تھی، اور جسے ترک حکومت نے دنیا کی نظروں سے غائب کر کے کسی نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا۔ لیکن سب سے عجیب اور حقیقت سے نزدیک دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ ترکوں نے 100 سال پہلے اس تابوت سکینہ کو حاصل کر لیا تھا جو سینکڑوں سالوں پہلے غائب ہو چکا تھا، جسے حاصل کرنے کے لیے آج بھی شیطانی خفیہ طاقتیں سرگرم عمل ہیں، اور اسی کے لیے انہوں نے ترکی میں موجود حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قبر کے نیچے بھی ڈگنگ یعنی کھدائی کی تھی، اور 100 سالوں سے اس راز کو خفیہ رکھنے کا مقصد وہ تاریخی معاہدہ تھا
جو 2023 میں مکمل ہو چکا ہے، جسے معاہدہ لوزین یا معاہدہ لوزان بھی کہا جاتا ہے۔ اور ترک رائٹر ہالوک اوستن کے مطابق اب یہ سیکرٹ ترک حکومت کے پاس آ چکا ہے، جسے منظر عام پر لانے کے لیے بالکل تیاریاں ہو رہی ہیں۔ لیکن اس راز کے باہر آتے ہی نہ صرف ترکی بلکہ پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جائے گی، جس سے دنیا کا سارا سسٹم گڑبڑ ہو جائے گا۔ لیکن اس راز کے آشکار ہونے سے پہلے مسلمان جو آج مغربی طاقتوں کے نشانے پر ہیں، وہ سکون کا سانس لیں گے۔ اور ہالوک اوستن کے مطابق یہ راز معجزات کی ایک طویل چین ہوگی جن پر لوگ یقین نہیں کر پائیں گے، اور یہ راز، یہ سیکرٹ ترک اور مسلمانوں کو، ترکی اور مسلمانوں کو یونائٹ کرے گا۔ اور اس سیکرٹ کا تعلق امام مہدی سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ امام مہدی ہی وہ شخصیت ہوں گے جو آ کر تابوت سکینہ کو نکالیں گے اور دنیا میں ہر طرف انصاف کا بول بالا ہوگا۔ لیکن دوسری جانب یہودی یہ کلیم کرتے ہیں کہ تابوت سکینہ یروشلم میں ہے۔ مشہور امریکی ماہر آثار قدیمہ رون وائٹ کی بات کی جائے تو ان کے مطابق یروشلم کی پرانی فصیل کی کھدائی میں ان کو یہ مل گیا تھا تابوت سکینہ۔ اور رون وائٹ کا کہنا یہ ہے کہ یہودیوں کے 3 بڑے عالم جنہیں ربی کہا جاتا ہے، وہ ہیکل سلیمانی کے پوشیدہ دروازوں سے ایک کمرے میں داخل ہوئے جو ہیکل سلیمانی کے تہہ خانے میں تھا۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس عہد کا صندوق اپنی تمام چیزوں کے ہمراہ اس کمرے میں موجود تھا، جبکہ یہودیوں کے ایک اور کلیم کے مطابق ہیکل اول کی کھدائی کے نتیجے میں تابوت سکینہ مل گیا تھا اور اسے نکال کر کسی خفیہ جگہ منتقل کر دیا گیا تھا، جبکہ کھدائی کرنے والے یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس صندوق کے بالکل نزدیک پہنچ گئے تھے۔ لیکن اسرائیلی گورنمنٹ نے مسلمانوں اور عیسائیوں کے دباؤ میں آ کر اس کھدائی پر پابندی لگا دی تھی، اس لیے وہ تابوت پانے میں ناکام رہے۔ اب ایک ہی چیز کے دوستوں 3 مختلف دعوے جو اسے حاصل کرنے کے دعووں کو مشکوک بناتے ہیں۔ اگر تابوت سکینہ یہودیوں کے پاس ہوتا تو اب تک وہ اسے سامنے کیوں نہیں لے کر آئے؟ کیونکہ ان کے مطابق یہ صندوق دنیا پر حکمرانی کا ان کا خواب پورا کرے گا، جبکہ دنیا کی تمام اقوام ان کے آگے جھک کر ان کی طاقت کو تسلیم کر لیں گے۔ اور تابوت سکینہ کی موجودگی کے سب سے واضح اشارے پتہ ہے کہاں ملتے ہیں پوری دنیا میں؟ ترکیہ میں ملتے ہیں۔ اور کئی دعووں اور ثبوتوں کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ سلطان عبدالحمید نے اسے کسی خفیہ مقام پر منتقل کیا تھا، اور یہ راز اسی راز کے بارے میں ہو سکتا ہے جسے ترک حکومت فاش کرنے کے لیے صحیح وقت کے انتظار میں ہے۔ اور اگر یہ راز تابوت سکینہ ہی ہوا تو تب اس کو ظاہر کرنے والی ایک ہی شخصیت ہوگی اور اس کا نام ہوگا امام مہدی۔ دوستو اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا؟ اگر آپ کے علم میں اضافہ ہو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔